السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولے صاحب۔ اپنوں کو ایک کمنٹ آیا ہے، اچھا، اور وہ 2-3 بار انہوں نے کمنٹ کو دہرائے۔ دھلیا سے اپنے دوست ہے صلاح الدین شیخ صاحب۔ اچھا اچھا، یہ پنجتنی ہے ماشاء اللہ۔ اور ان کا دربار وغیرہ بھی ہے امام باڑہ دھلیا میں۔ ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان سے کبھی۔ ہاں جی، تو ان کا یہ سوال ہے کہ اب حور اور گلما جو ہے ان کی حقیقت کیا ہے؟ ماشاء اللہ، اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ چلیے، یہ اللہ کے اکرامات اور انعامات میں سے ایک ہیں موضوع۔ اچھا، ہاں، اللہ نے اپنے عابدین بندوں کے لیے جن سے راضی ہو کر کے جنت میں وعدہ کیا ہے کہ میں انہیں جنت کے اندر حور و گلما کی سہولت دوں گا، صحبت دوں گا۔ اچھا، اس کے متعلق ہے۔ تو حور و گلما کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے یہاں پہ ناظرین کو، اللہ ان باتوں کو کیسے کہہ سکتا ہے جسے مخلوق جانتی نہیں؟ کیا بات ہے! ناظرین کے لیے سب سے بڑی فکر، اہل شرع اگر یہاں پہ غمناک ہوتے ہوگے میری باتوں سے، میری فکروں سے، تو ان کے لیے ضروری یہی ہے میرا پہلا سوال کہ کبھی یہ بھی سوچا کرے کہ اللہ اس بارے میں بات کیسا کر سکتا ہے جسے انسان کی ذات نہیں جانتی، سمجھ نہیں سکتی، جان نہیں سکتی۔ صحیح، جب دیکھا ہی نہیں تو انسان کی فطرت ہے سننے اور دیکھنے پر جانتا ہے کوئی بھی چیز کو۔ اس کے جاننے کا ایک پیمانہ ہے، جاویہ ہے، سننا اور دیکھنا۔ حق کیا ہے؟ سننا اور صحیح۔ نابینا ہوگا تو سن کے علم کو پاتا ہے وہ، صحیح، سن کر جانتے پن میں آتا ہے وہ، سن کر معلومات میں آتا ہے وہ نابینا۔ اور اگر بہرا ہے اور دیکھتا ہے تو دیکھ کے لاتا ہے۔ حق۔ جب یہ چیز ایسی ہے کہ جنت میں رکھی ہوئی ہے تو انسان نہ اس جنت میں اسے سن سکتا ہے نہ اسے دیکھ سکتا ہے اس خاکی زندگی کے ساتھ، اس بشری زندگی کے ساتھ۔ اب جنت کا مشاہدہ، مظاہرہ، جو کچھ بھی ہے نظارہ، وہ تو مرنے کے بعد ہی بھائی، اور وہ بھی اگر جو ہے اس کے لائق ہے تو، ورنہ معمہ ہی ہے۔ صحیح، یہاں فکر کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو جناب۔ تو بھی اللہ نے کیسا کہہ دیا غیر فطری بات؟ یہ غیر فطری بات ہو گئی، کیا ہو گئی ہے؟ تو میرا ماننا یہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے میرا کہ اللہ قطعی کبھی بھی غیر فطری بات نہیں کہہ سکتا۔ تو غیر فطری کیا ہوا؟ جو لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں بات کرنا غیر فطری ہے۔ تو اللہ غیر فطری مزاج
نہیں رکھتا. لوجک کے باہر بات نہیں کرتا وہ. صحیح. لوجک ہی نہیں ہے, ان لوجک ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ کیا مسئلہ آتا ہے؟ اللہ نے اگر کہا ہے تو واضح ثابت یہ ہونا چاہیے پھر آپ کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں اس کی زیارت کریں گے. اس خیال کو لے کے اگر ہم بیٹھے کبھی ہے کبھی تو بھول جاؤ کہ تم غلط ہو, صحیح ہو, معاف کرنا. یہ خیال تمہارا کہ ہم جنت میں حوروں کو اور غلما کو دیکھیں گے تو تمہارا یہ خیال, یہ تصور جھوٹا ہے اور تمہارا عقیدہ بھی جھوٹا ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں اسے کیسے ملنی ہے؟ کیونکہ اللہ غیر فطری بات نہیں کرتا. اللہ تو وہی بات کہہ رہا ہے جو کچھ تمہارے دیکھنے جاننے میں آیا ہے. جو تمہاری معلومات میں نہیں ہے اس کی بات نہیں کرے گا. وہ اسی دائرے کے اندر بات کرتا ہے جو تمہاری معلومات میں ہوتا ہے, جس کا علم اس نے تم کو دیا ہے. جو علم اس نے نہیں دیا اس کے دائرے میں اس کے تعلق سے بات ہی نہیں کرے گا. اور تمہارا علموں کا جاننا آنکھوں سے اور کانوں سے ہے. یہ دو چیز کی تمیز تو ہونی چاہیے نا کم سے کم. وہ بھی نہیں. نہیں, غلط بات ہے. اسی دنیا میں حور و غلما ہے تو اللہ نے یہ بات کہی ہے. اسی دنیا میں, اور اسی دنیا کے اندر اس کے بندوں نے حور و غلما کو دیکھ کر کے اس کی تمنا کی ہے. کیا کی ہے؟ تمنا کی دیکھ کر. اس تمنا کو تمہارے لیے پانا آسان نہیں ہے, محال ہے, بہت مشکل ہے, ناممکن جیسا کام ہے. اس لیے اس نے تمہارے لیے جو چیز ناممکن جیسی ہے اسے تحفہ بنانے کے تمہیں دینے کا وعدہ کیا. سمجھو صاحب. مگر یہ بات تو واضح ہو گئی, ثابت ہو گئی یہاں پہ کہ تم اس کو دیکھتے ہو. حور اور غلما تم دونوں کو دیکھ رہے ہو, بس تمیز نہیں ہو پا رہی تمہیں. تم اس سے خواہش بھی رکھتے ہو, تڑپتے ہو اس کے واسطے. یہ بات اور ہے کہ زبانی طور پہ کوئی اظہار نہیں کرتا, کوئی بولتا نہیں. ایک دوسرے کی بندش ہے, ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کی حیا کا پردہ ہے, اس لیے بندش ہے. ورنہ حور اور غلما تو دیکھتے ہیں صاحب. تو حور اور غلما کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں, جوانوں کے لیے حور اور غلما نہیں ہے. یہ بھی تمیز آج بات کر دوں میں. حور اور غلما 40 سال کی عمر سے زائد لوگ جو ہے ان کے لیے. ایسے وہ بندے جو جنتی ہے جو 40 سال کی اوپر کی عمر رکھتے ہیں. اچھا, انہیں خواہش ہوتی ہے حور اور غلما کی, باقی دیشی والوں کو نہیں ہوتی ہے. ارے واہ, کیا بات ہے یار. یہ تو اور ابھی نیا. سمجھ میں آ رہی کوئی گتی کھل رہی کہ نہیں سوپی صاحب؟ کلیئر کرو صاحب. کلیئر ہی کر رہا ہوں, بہت کلیئر کر رہا ہوں, بہت. اس سے زیادہ کلیئر کوئی مائیکل لال نہیں بولے گا. اتنی تو وجاہت کرتی صاحب, میں نے عمر بھی ظاہر کر دی. کس کے لیے ہے وہ فیلنگ؟ فیلنگ کی ایک عمر ہے. وہ نوجوان کے بچوں کی فیلنگ اور ہے. صحیح. ہاں, 40 کے بعد والوں کی فیلنگ اور ہے. تو کیا فطرت ہوتی ہے؟ جبلت, اس کو جبلت کہتے ہیں, علت بولتے ہیں اسے ہم. تو کیا علت ہوتی ہے, کیا فطرت ہوتی ہے؟ فطرت کا تقاضا یہ ہے انسانی بشریت کا کہ انسان جو عمر کھو چکا ہوتا ہے نا, اس کی گزرے ہوئے لذتوں کے خیال میں رہتا ہے. کھونے کے بعد اس کی اہمیت کا اسے علم ہوتا ہے اور وہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ مجھے ملے. کہ تم جوانی واپس لا سکتے ہو؟ نہیں لا. 18-17 سال کی ممکن ہی نہیں. اب کتنی اہمیت معلوم پڑ رہی ہے اس کی ابھی؟ حقیقت اس عمر میں کتنی اہمیت معلوم پڑ رہی ہے اس کی؟ بتائیں آپ. 50-55 سال کی عمر میں کتنی اہمیت ہے اس کی؟ بہت اہمیت ہے اس کی. اور وہ شباب, حقیقت بات. وہ جنون, وہ طاقت,
پہاڑوں کو چیر دینے والی حوصلے کی بنیاد، وہ نظریے کہاں سے لائے گا؟ تمنا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی صاحب اگر تو اسی طرح ہر خواہش کی بھی پہلے پہل کی جو گزرے ہوئے گزر چکے ہیں، ہم نے اسے چکا ہوا ہے، اس لیے ہم تمنا کر رہے ہیں اس کی. ہم نے اگر اسی طرح نہیں چکتے کبھی نا، کہ تمنا نہیں کرتے دوبارہ ہم کو ملے. تمنا تو اسی میں بستی ہے، اسی پہ اترتی ہے جس سے ہم گزر جاتے ہیں. یہ بھی اصول ہے اس کا، جس سے ابھی ہم گزرے ہی نہیں. سن کے بولو، دیکھ کے بولو یا چک کے بولو، اس پہ تمنا ہونا ناممکن ہے، غیر فطرت ہے. تو کیا ہے گلما، کیا ہے حور؟ سنیے آپ. حور اور گلما کا جو اصل حقیقت معاملہ ہے، اس کے دو پہلو ہیں، علیحدہ علیحدہ. پہلے تو یہ ہے کہ قرآن میں جسے اللہ نے حور اور گلما کہاں ہے، اس کی ایک پہچان بتائیے، ایک کیٹیگری بتا دی. کہاں کہ یہ حور اور گلما وہ ہے جسے ابھی تک کسی مرد نے چھوا نہیں. کیا بات ہے، جسے ابھی تک کسی مرد نے چھوا نہیں. کیا بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، وہ کہہ رہا ہوں. یہ حور وہ ہے جسے کسی مرد نے چھوا نہیں، اور غلما وہ لڑکے ہیں جسے کسی عورتوں نے چھوا نہیں. دیکھا ہے، چھونے کی بات چل رہی ہے، دیکھا سب چھوا نہیں. اچھا. تو جس نے چھوا نہیں ہے وہ 40 کے بعد آ گئے. جس نے دیکھا نہیں، بات نہیں، جس نے چھوا نہیں. دیکھا تو ہے صاحب، دیکھا ہے اس لیے چھوا نہیں، صرف چھونے کا ذکر آ رہا ہے. دیکھا ہے، سنا ہے، سب کچھ دیکھا ہے، چھوا نہیں، چکھا نہیں. کب؟ وہ خواہش کے اندر، 40 کے بعد والی عمر کے اندر. کیا تمنا تھی اس کی؟ جاہرین مجھے معاف کرنا، میں خدا کے واسطے تم لوگوں سے معافی چاہتا ہوں حقیقت، مگر مجبور ہوں حق بیان کرنے پر. قرآن میں اللہ نے جو ذکر کیا وہ معمہ، اگر میں نہ بولوں تو معمہ ہی رہے. اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. اگر تمہارے مزاج کو بہتر گزرے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے دماغ کی پاکی اور ناپاکی کے آپ خود ذمہ دار ہے، میں نہیں. صحیح ہے، تمہارا اپنا خیال ہے، تم اس کے مالک ہے، تمہارا اختیار ہے. اللہ نے جس نظریے سے بات کہی ہے میں اس کی وجاہت کر رہا ہوں تھوڑی سی، اور کچھ نہیں. در حقیقت میں صاحب، وہ نوجوان لڑکا جو بس ایک قدم کے فاصلے پر بالغ ہونے والا ہے، اتنا تیار ہوئے، وہ گلما ہے. اللہ اکبر. اللہ. اور 40 اور 45 کے بعد کی تم لوگوں کے لیے ایک علم ہے، یہ اس کو سمجھے گا، اس پر توجہ کیجئے گا، اس سے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس بات کو سمجھ کر کے. 40 سے 45 سال کی عمر کی عورتیں ایسے معصوم بچوں کو اپنے آغوش میں لے کے تسکین لیتی ہے. پیار کچھ اور ظاہر ہوتا ہے، تسکین کچھ اور ہوتی ہے. یہ فیلنگ کو سمجھے، یہ جو میں نے میزان بتایا عمروں کا، اس کو بھی سمجھے. تو وہ بچے ایسے اس طرح کی حرکت کی حرارت سے ٹوٹ جاتے ہیں، یعنی وہ پھول جو تھے نازک پھول وہ بکھر جاتے ہیں وقت سے پہلے. صحیح. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ معصوم بچے بس ایک قدم پیچھے، بس صرف بالغ ہونے سے.
وہ غلما مرد و بچے، اور حوریں وہ لڑکیاں جو بس ایک رات کا فرق ہے اس کو بالغ ہونے میں، جس کا جسم مکمل نشو نما پا چکا ہے، لڑکے کا وہ جسم جو مکمل نشو نما پا چکا ہے، مگر یہ چکھنے کے لیے، پھل کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اس وقت۔ مگر یاد رکھنا، ان کے اندر جسم کے نفس کے اندر پیچھے چھپی ہوئی لذتوں کی مشک چھپی رہتی ہے جو مہکتے رہتی ہے۔ لذتوں کی مشک اندر سے مہکتے رہتی ہے، اور باہر جب وہ اثر کرتی ہے تو 40-45 کے بندوں کو بیزار اور پریشان کرتی ہے، اور لوگ اس کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ایسوں کے لیے بھی بولا گیا ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو، شہید ہو، اللہ تجھے جنت کے اندر وہ سب چیزیں دے گا۔ پھر اللہ نے ایک جگہ یہ بھی کہا، اب میری پیچھے کی جو جتنی باتیں وہ ثابت ہو جائے گی۔ ابھی اللہ نے اسی سورہ رحمان نے ایک بات اور کہی ہے، جب تم اسے کھاؤ گے، چکھو گے، تو تمہیں ایسا لگے گا کہ اسے ہم نے پہلے کبھی کھایا ہے، اسے پہلے کبھی چکھا ہے۔ اب آگئی بات سامنے، آگے صاحب تو صاحب یہ تھی حور جو ایک رات یا ایک دن کا فرق رکھتی ہے بالغ ہونے سے، یا وہ لڑکا جو ایک رات ایک دن کا فرق رکھتا ہے بالغ ہونے کے اوپر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، اسے کسی نے بھی چھوا نہیں ہے، محفوظ ہے، یہ ہے نا، ایک دم معصوم، ایک دم معصوم، ایک دم معصوم ہے، وہ پاک ہے، وہ کیا ہے، وہ حق ہے، ایک دم پاک ہے، ایک دم معصوم ہے۔ وہ پاک اور معصوم ہونے کی بنا پر حور اور غلما کہلاتے ہیں، یقین مانے آپ، ناپاکی کی بنا پر نہیں، پاکی کی بنا پر حور اور غلما کہلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیرا کثیرا صاحب۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے، اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔